سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والقدم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد معاشرے کے اندر زندگی کا ایک بہت اہم رول ہے جو ہم روزانہ ہماری زندگی میں لین دین کسی کو دینا ہے کسی سے لینا ہے کسی کا کوئی مدد کرنی ہے کسی سے مدد لینی ہے کسی سے ادھار لینا ہے کسی کو ادھار دینا ہے مختلف طرح کے انسان کے معاملات درپیش رہتے ہیں ہر وقت انسان کے ساتھ معاملات بنتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کا انسان کی شخصیت پر پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے مجھے آپ نے گلاس پانی پلایا تو میں تھوڑا آپ کا اس پانی پلانے پر احسان مند ہو جاؤں گا پانی کے مطابق کچھ نہیں کروں گا تو ایک مسکراہٹ تو ضرور دے دوں گا ہنس دوں گا تھوڑا سا پانی پلائے اس سے بڑا کسی نے کوئی احسان کر دیا اس کے مطابق پھر آدمی جو ہے اس کا بدلہ دیتا ہے کسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سمجھے نا میری بات یہ ہے نا ہماری زندگی میں پانی کا حد تک ہوگا بھی چلو ایسے اشارے کر دیں گے یا کوئی تھوڑی مسکراہٹ دیتا ہے اور معاملہ ذرا بڑا کر دیا تھوڑا سا اس پہ تھوڑا آدمی اور ذرا اظہار کرتا ہے اس چیز کا خوشی کا بھائی مکان دے دیا کسی نے مفت تو نہیں دیتا چلو کسی نے کرایہ بھی دے دیا کوئی پیسے دے دیے پھر تو بھائی بہت زیادہ مشکور ہو رہا آدمی اس کا تھوڑا جھک بھی رہا ہے یہ ہے نا ہمارے معاشرے میں جیسے جیسے وہ انسان کا لین دین بڑھتا رہے گا انسان جو ہے اس کے ساتھ بدلتا رہے گا حتیٰ کہ جس کا تو بڑا انسان پر کوئی احسان ہو جائے تو انسان اتنی اس کا محسن تسلیم کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ بھائی اس نے مجھ پہ احسان کیا جتنا بڑا ہوگا مشکل میں بہت مشکل میں آپ ہیں اس نے آپ کا ساتھ دے دیا یہ ہے یقیناً آپ کا جو اس سے رویہ ہوگا اسی انداز اسی بلندی پر ہوگا اس کے ساتھ یہ ایک ہمارا طریقہ ہے مطلب اظہار کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں ان کے احسان کا کیا معاملہ ہوگا وہ تو ہمارے ساتھ ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وجود ہی اس کی وجہ سے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا ہم تھے کہاں سے آئے ایک نقطے سے ایک پانی سے نطفہ جس کو کہتے ہیں گندے پانی کو جوڑنے کے بعد اس کو تخلیق کر دیا اللہ نے اور کیا سے کیا اس کو بنا کر ہمیں کہاں کھڑا کر دیا پھر اور سوچیں اپنے وجود پہ ہم نظر ماریں ذرا یہ زبان تصور نہیں ہوتا زبان ہے ہمارے منہ میں ذرا بھائی کسی سے کہتا ہے ایک زبان تو بنا دے مجھے بنا دے گا یا کسی ڈم کہتے ہیں جس کو
بول نہیں سکتا بیچارہ کوئی. جائے کیا گیا تم ایک زبان تو لگا دو بیچارے کو کہ ہم اتنے 1000 پیسے دیں گے. کبھی سنا آپ نے کہ بھائی اس کی زبان لو، بھائی یہ زبان لے جاؤ، یہ زبان مجھے دے دو، اسکرین لگا رہا ہے ٹک 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 ٹک. بنے نہیں بن سکتا. اور زبان کا کام، وہ کام بتانا شروع کر تو میرا خیال پھر 3-4 کیا جتنی وہاں ذکر کی مجلس ہوں گی کسی کی تعریف ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی. ہے کرو اس کا بدلہ دے سکتا ہے کوئی؟ وہ تم نے مسکا کے دے دی ہے، مکان کا بدلہ بھی دے دیا انسان کو. جس خالق نے ایک زبان دے دی ہمیں، تخلیق کو بول جائیں چلے، اس زبان کا ہی بدلہ نہیں ہم دے سکتے. دے سکتا ہے کوئی؟ کہا ہی نہیں سکتے. کھا بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سب کچھ اس زبان سے ذائقہ بھی آ رہا ہے، اور کتنی نسیں اس کے اندر قائم ہیں، کتنا وہ ہے. حالانکہ یہ اس کے لیے کہ اللہ نے میڈیکل طور پہ ایک اسپیشلائز کر دیا ہوگا اس کو، بھائی اس کا یہی ڈاکٹر ہے، یہی کر دے سکتے ہیں زبان کو، دانتوں کو الگ کر دیا ہے ایسا. اس کا نہیں زبان کا یہ حساب نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو، جو کہ دینا چاہیے. دیکھیں اور دیکھ لیں وجود میں ناک دیکھیں. میں کہوں یار یہ ناک اپنی میری دے دو، میں آپ کے لگا دیتا ہوں. میری ناک ٹیڑھی ہے، سانس صحیح نہیں آ رہا. کبھی نہیں سنا کہ ایک ناک بدل دیں، اور جو ناک آپ کی پسند میں نہیں ہے اس ناک کو آپ دوسری ناک لیں، نہیں آ سکتی. تو جو چیز آ ہی نہیں سکتی اور وہ ایسا پرفیکٹ کام کر رہی ہے، اس کا کیا احسان ہوگا اس مالک کا، اس خالق کا انسان کا. پیٹ کو دیکھ لیں آپ، کتنی آتے ہیں. ایک آنکھ کو دیکھ لیں، دیکھنا بینائی جو ہے، کتنی ہزاروں نسیں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ایسی سسٹم ہے اس کے اندر، کدھر سے چلتا ہے، کدھر سے روشنی پڑتی ہے، کدھر سے پردے پہ آتی ہے، کدھر سے منعکس ہوتی ہے، کدھر سے ریفلیکشن آتی ہے اس کی. ہے یا نہیں سے بنا کے دکھا دینا کیسے نہیں بنتی. اور ہم جناب الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر بھی اور ادھر بھی، اور قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. کوئی نہیں سوچتا. پیڑ کو دیکھ لیں، ابھی گیا مرغی ٹانگ شانگ کھا کے پتہ نہیں اندر ہو گیا رہا ہے، اندر کدھر جا رہا ہے، کیا سسٹم چل رہا ہے. ایک دم اندر نوالا جاتا ہے پورا اوپر سے لے کے نیچے، سسٹم جو اپنے ورک پہ لگ جاتا ہے، ٹک 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 ٹک. ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ضرور جا رہا ہے، وٹامن جا رہے ہیں، ادھر جا رہا ہے، چینی ادھر جا رہی ہے، شوگر نمک ادھر جا رہا ہے، اور یہ اسٹامک جا رہا ہے. اسٹامک کتنا ہے؟ بس اتنا ہے، اتنی ہے نا. اور دل کرتا ہے مرغی بھی جائے، اس میں برقع بھی جائے، اور جتنی چیزیں سب مکس سے جا رہا ہے. دہی بھی کھا رہے ہیں، فلاں بھی کھا رہے ہیں، سلاد بھی کھا رہے ہیں، مرچ بھی کھا رہے ہیں. اور ظلم کیا اتنا سسٹم ہے کہ بیچارہ کباب بھی کھا رہے ہیں، شامی کباب، پلاؤ بھی، زردہ بھی، ٹھک 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 ٹھک، آئس کریم بھی. کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کیا ہونا ہے، اندر جا کے سسٹم کیا ہونا ہے. کریم مولا الحمدللہ کہتا ہے کھاؤ کھاؤ کوئی بات نہیں، سسٹم پہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. فکر کیوں کرتے تم؟ میں تمہارا رب ہوں. یہ چیزیں بنائی تو ہمت کرو، پر واپس نہ جائے کوئی پلیٹ ماشاءاللہ دسترخوان سے. ہمت نہ ہارنا. باقی میرا کام ہے نظام یہ چلانا، کوئی نہیں چلا سکتا، یہ میں ہی ہے. تیز کر دوں گا مشینری الحمدللہ، آپ کی مشینری نسل تیز کر دوں گا. اسٹامک کی جگہ ٹھک ٹھک کام کرنا شروع کر دے گی. تو دیکھتا ہے جھانک کے کہ دل کرے یار تھوڑا پیٹ کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج، کدھر جا رہے ہیں. معاملہ بند ہے. سیڈ ہر چیز اللہ نے پردے کے اندر کر دی. یہ تھوڑی سی ایک سوچ ہے ہماری، سمجھ رہا ہے کہ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے. ایک گلاس کا احسان تو ہم دے سک رہے ہیں آدمی، کیونکہ سامنے جو گھر ہے پوری چمچا گیری ہوگی اس کی. 100 پاؤنڈ دے دے پوری چمچا گیری کریں گے، ہاتھ بھی چومیں گے، جھکیں گے. یار کیا بات ہے آپ کی تو ماشاءاللہ، بس آپ کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. اور جب آپ آتے ہیں تو واہ واہ کیا. وہ کون بول رہا ہے؟ 100 پاؤنڈ بول رہا ہے، بول رہے ہیں 1000 پاؤنڈ بول رہے ہیں، یا کوئی لالچ بول رہا ہے، یا کوئی مطلب بول رہا ہے. اس آدمی سکے گا تربان کا، یار بڑا ٹائم بور کرتا ہے میرا. تو کسی بھی یہ کہہ دیں گے اللہ کریم سبحان اللہ، کیا چاہتا ہے اللہ ہمارے سے. اور کتنا اللہ نے کیا قرآن کے اندر ایک ہی لفظ ہماری اصلیت کو کھول کے رکھ دیا، ہماری ذہنیت کو کھول کے رکھ دیا، ہماری کیفیتوں کو کھول کے رکھ دیا. قلیل من عبادہ شکور، سبحان اللہ. ایک آیت کے اندر قلیل من عبادہ شکور. اتنے آپ تجزیہ کرنے والا اللہ کیا کہتا ہے؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پوری کائنات کے اندر سارا کچھ اس کا، سب کچھ اس کا، اور وہ شکایت کر رہا ہے کہ میرا شکر نہیں کرتے. ناشکر ہیں میرے لوگ.
بہت کم لوگ ہیں. کروڑوں میں سے کوئی انسان ہو جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو. ہم تو شکر بہت ادا کرتے ہیں. ڈکار مار شکر کرتا ہے, یا پیٹ پہ ہاتھ پہ شکر ہو جاتا ہے. یہ شکر نہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتائی ایک بات بڑی اچھی, علی داؤد شکر. ڈکار سے شکر ادا نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے آل داؤد کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. اہل علم حضرات بیٹھے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, مفتی صاحب, تو اور بھی علم ہے. آپ خود سوچیں, یہ ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو. اللہ نے کیا کہا اہل داؤد کو, آل داؤد شکر. شکر کرنا ہے, زبانی کلامی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کہا ہی نہیں کہا, ان چیزوں سے نہیں ہوگا شکر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے. دیکھا, اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی آدمی ایک زبان کا بھی شکر ادا کر سکے. ایک ناخن کا, پاؤں کا ناخن خراب ہو جائے مصیبت پڑ جاتی. کلی میں لگاؤ, فلاں کرو, اس نے کہا میں سے ہونے ہی نہیں ہے. کل لگا لو, نہیں ہوتا, اور ٹیڑھا ہوتا جاتا ہے نا. ناخن کی کیا حیثیت ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن بس ناخن ہے اللہ نے دیا, کر لو سیدھا. نہیں ہوگا. جیسی انگلی شیپ اللہ نے بنا دیا کہ ادھر جا رہی ہے, کر لو, زور لگا لو, نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکایت, اور شکایت کے ساتھ ایک اور بات کہ اتنا آسان ہے کہ ہم ساری زندگی ہم اپنی ختم کر لیں, ایک زبان کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے. اس بینائی کے اوپر زندگی ہم فنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. بینائی کا حق اور شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے رب کو شکر کرنے کا ہمارے پاس چانس ہی نہیں ہے. اللہ جانتا تھا انسان کو, پھر اس نے خود احسان کر دیا ہمارے لیے, معاملہ بنایا. کیونکہ ہونا تو ضروری ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بہت ضروری ہے. محسن کا شکر ادا یہ تو چل ہی نہیں سکتا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, تم نہیں کر سکو گے شکر میرا, تم بندے کیا شکر ادا کرو گے میرے. اللہ تعالیٰ نے پھر سبحان اللہ خود ہی فیصلہ کر دیا ہمارے بارے میں کہ ان کو خالی نہیں چھوڑتا. جو چاہے وہ کر سکتا تھا شکر ادا, اور ہم نے کرنا پڑتا تھا, نہیں کرنا تھا. اللہ نے کہہ دیا 30 روزے رکھے, نہیں رکھے. اچھے خاصے بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھاک, کہ چلو اٹھو, کپڑے اتارو, احرام باندھو, ننگے ہو, چپل پہنو, گنجے ہو, سب لباس اتار کے سب سیدھے جاؤ میرے خانہ کعبہ کا طواف کرو. وہاں سے بھاگو, سیدھے جا کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ, ہلنا نہیں ہے وہاں سے شام تک. وہاں سے چل پڑو, رات کو رکنے کی اجازت نہیں ہے وہاں سے. خبردار جو کوئی روکا, اندھیرا ہو, طوفان ہو, بارش ہو, گاڑی ہو یا نہ ہو, بڈھے ہو یا جوان ہو, نکلو یہاں سے فوراً. اس سروج سے پہلے نکل جاؤ. باقی جا رہے ہیں کدھر, رک جاؤ یہاں, ابھی تم نے آگے نہیں بڑھنا. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کر رہے یا نہیں کر رہے. جو نہیں کرتا کیا ہوتا ہے, گنہگار. حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا حکم آگے تو کرنا پڑتا ہے. اب کوئی ویسے سوچے اتنا ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے سب جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. یہ حج پہ حج, کیا حج کیا ہو رہا ہے, کپڑے اتر رہے ہیں, گنجی ہو رہے ہیں, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, بگا رہے ہیں. چلو نکل جاؤ ادھر, چلو رک جاؤ, خبردار سے یہاں اٹھو, ابھی یہاں سے بھاگو, یہاں سے مزدلفہ سے نکلو, دفعہ. اللہ تعالیٰ کو فرشتے نکال لیں, ڈنڈا پڑ کرو, بھاگے جا رہے ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, رک کے دکھائے کوئی, اور خوش بھی ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کا احسان ہی مان رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے, بہت کچھ تو ہمیں, اس کو ہم کہتے ہیں حج. پھر وہاں سے پورا ہو گیا, چلو بھاگ جائیں یہاں سے, نکل جائیں, خوش آ رہے ہیں, ہار پہنائے جا رہے ہیں, واہ جی واہ ماشاء اللہ, حاجی صاحب کھجوریں لے کے آ رہے ہیں, زمزم لے کے آ رہے ہیں, گناہ ختم, حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے پورے وجود کا یہ ہے, اسی طرح تمہیں شکر ادا کرنا ہے جو میں کہوں گا. چل ادھر نکل جا, چل یہ کرنا پڑنا نہیں کرنا تھا, کرنا تو تھا ہی, ہم نے ضرور کرنا تھا. ہائے ہائے قربان جاؤں اس کی اپنے رب کے. کہتا زبان کا شکر, سبحان اللہ, ختم. اللہ زبان کا شکر, سبحان اللہ. ایک ہی فکر میں کہ پورا زبان کا جو شکر ادا کر دیتا ہے انسان اپنے, پوری زبان کے جتنا اللہ دیا, سبحان اللہ کہا اس نے, اور پورا زبان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا شکر انسان ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے, زور لگتا ہے, بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت میں ایک درخت, انعام بھی ساتھ چلتا ہے. شکر کا الگ انعام,
شکر سے کہا لازیدنکم، تو نے سبحان اللہ کہا، میری زبان کا حق ادا کر دیا، اب یہ تیری زبان نہیں، دیکھنا اس کے رنگ کیا بدلتا ہے۔ اور ساتھ میں کیا کہہ دیا کہ تو نے میرے حکم کو مانا ہے، شکر ادا کیا ہے، میں تو رب ہوں جنت کا، یعنی دنیا اور جنت دونوں چل رہی ہے، دنیا اور آخرت۔ یہاں زبان کو بلند کر دیا اور زبان کو کیا کر دیا، اس پر سبحان کرنے پہ ایک درخت لگے جنت، یعنی درخت کا مطلب کیا ہے، جنتی ہو گیا انسان۔ درخت جو میرے لیے لگ رہا ہے تو میں جنت میں جاؤں گا، درخت لگ رہا ہے تو مجھے جنت نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا، گارنٹی ہوگی جنت کی، کیونکہ حق ادا کی ہم نے ایک کلمے سے۔ کیا چیز ہے پھر بولیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے چلو حق ادا ہو گیا الحمدللہ۔ پورا وجود کا ہمیں حق ادا کرنا، ایک ایک چیز کا، یہ تو زبان کا ہوا ہے، پورے وجود کا۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ، تیرے پورے وجود کا معاملہ ختم ہو گیا۔ بندہ صبح اٹھتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ، زبان گئی اللہ کے شکر، کہتا ہے الحمدللہ، پورے وجود کا شکر کر دیا اس نے، ناخن کا، جسم کا، بالوں کا، پیٹ کا، اندر کا، باہر کا، سب ادا ہو گیا، اللہ کا شکر ادا ہو گیا، شکر گزار بندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ کا زبان کا شکر ادا ہو گیا، جیسے نا پانی کا گلاس دیا، مسکرا دیا، شکر ادا ہو گیا، مکان دیا، ذرا سر ہلا دیا، مکان کا ادا ہو گیا۔ ایسے کرتے ہیں نا، اللہ کا زبان کا تم نے سبحان اللہ کا، تیرا شکر میں نے مان لیا، کہیں تکلیف نہیں دی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے الحمدللہ کہا سبحان اللہ، تو میں نے تیرے پورے وجود کا جو ہے شکر تسلیم کر لیا کہ تم نے شکر ادا کر لیا۔ مجھ سے آگے چلیں، ایمان دیا، مومن بنایا، لا الہ الا اللہ کہا، تو نے اپنے ایمان کا حق ادا کر دیا اور شکر ادا کر دیا۔ دیکھیں کس طرح شکر ادا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہو رہے ہی نہیں ہو رہے۔ لا الہ جس نے کہا کیا ہوتا ہے اس وقت، ایمان کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حدیث سنیے آپ نے، پڑھی ہوگی نا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، تازہ کرتے رہو، کس چیز سے، لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے۔ کیوں ہوتا ہے تازہ، کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم کس کا، ایمان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ، عورت اور مرد اپنے ایمان کو، اللہ کا اس جو ایمان دیا اس کے بدلے حق ادا ہوتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بعد آگے چلتا ہے آدمی، عمل آتا ہی نہیں آتا، نماز، روزہ، حج، زکات، نیک کام، اس کو کہتے ہیں عمل۔ اور جس نے کہا اللہ اکبر، اس نے جتنی بھی عمل اللہ نے اس کو توفیق دیے کرنے کی، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کو، روزے کا، حج کا، ابھی ہم عمرہ یہ کر کے ہیں، ماشاءاللہ رمضان گزار کے ہیں، عبادتیں کر کے ہیں، ذکر کر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا کیسے حق ادا کریں گے، اللہ اکبر۔ ہر ایکشن ہوتا ہے نماز میں، کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ ادائیگی شکر ہے اللہ تعالیٰ کی اعمال پر۔ جب بھی کوئی اچھا نیک عمل دے، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے، کس کا کیا نعرہ ماننا ہے، اللہ اکبر۔ حج میں کیا آواز آتی ہے، اب حج عمرے کے اندر آتی ہی نہیں آتی، نماز میں کیا آواز آتی ہے، اس سے پہلے سنی یہ بات، نہیں سنی، دیکھیں کتنا، اور یہ ہوں گی کیا چیزیں، اس کا تو تصور نہیں کر سکتا۔ ہلکے ہیں یہ کلمے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانی چاہتے ہیں، لیکن اس کا وزن نہیں سنبھال سکتے، اس کا وزن کیا ہوگا، اس کا تصور یہ آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ تو آخرت کے وہ وٹے ہیں، وہ ویٹ ہیں جو ترازو میں ڈال دیے جائیں گے تو ترازو کا حال ہی خراب ہو جائے گی وزن کے حساب سے۔ جی یار اللہ کتنا کرم ہے، یہ کتنے ہلکے ہیں، اور کتنی بڑی چیز کا جس کا شکر ہے ہی نہیں کرنے کا، زبان کیا آدمی شکر ادا کر سکتا، نگاہوں کو کیا ادا کر سکتا ہے، شکر ہے ہی نہیں کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر اس کا تو کتنا وزنی ہوگا، یہ دنیا میں کام دے رہے اور آخرت میں ساتھ ساتھ اس کا خزانہ بنتا جا رہا ہے کلمات کے ساتھ۔ اللہ اکبر، تو کیا ہوا، زبان کا شکر کیا ہو گیا، سبحان اللہ ہوا، اور پورے وجود کا شکر ہوا الحمدللہ، ایمان کا شکر ہوا، اعمال کا شکر ہوا، پھر اس کے بعد اور بھی تو چیز ہے نا، اللہ کی رحمت برکتیں جو اترتی ہیں انسان پر، ہے تو سارا معاملہ اسی سے، برکت اور رحمت، اس کے ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ برکت نہ ہو تو زندگی کچھ نہیں، رحمت نہ ہو تو زندگی کچھ نہیں، تو ہر لمحے اللہ کی برکتیں اور رحمت
انسان کی استطاعت کے مطابق اترتی ہیں، انسان کا وجود ہی نہ ہو تو اس کا شکر نہیں ہوگا جو اتنی بڑی چیز ہے، اندیکھی چیز کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ سب جو کچھ قائم ہے کس چیز سے؟ اللہ کی برکت اور رحمت سے قائم ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا نہیں ہم نے کرنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، سب تیری طاقت اور تیری رحم پر ہے مولا، ہم کس قابل، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ان سب کو ملا دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت، کیا بن گیا؟ اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ کرنا چاہیے نہیں؟ آئے نہیں آج، اسی لیے آپ آئے نا، کس نے بھیجا ہے؟ دیکھیں کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ عمل آل داؤد، وہ کیا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اسی کے ذریعے انسان شکر ادا کر سکتا ہے؟ کیا عمل ہے؟ اللہ کا ذکر ہے اس کے لیے۔ سبحان اللہ، جو یہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باتیں مارے جاؤ جی میں تو بڑا شکر گزار ہوں، میں نے کتنا جی میں وہ کرنا ہے، کچھ نہیں۔ عمل آل داؤد، اللہ کا نہیں، اس کے لیے ایک مخصوص عمل ہم نے دیا ہے، جو یہ مخصوص عمل کرے گا ہماری کتابوں کے اندر شکر گزار بندہ لکھا جائے گا، جو اس سے دور ہوگا وہ لعنتی ہوگا، ہم سے دور ہوگا، لعنت کہتے ہیں دور کر دیا جائے گا اس کو۔ یہ ناشکرہ بندہ ہے، ناشکر اور شکر میں بہت فرق ہے۔ کتنا فرق ہے بتاؤ آپ؟ شکر اور ناشکر میں جو فرق ہے جنت اور دوزخ کا فرق ہے، جنت اور دوزخ کا فرق ہے، یاد رکھنا۔ اللہ ہمیں ناشکر نہ بنائے، یہ دیکھنا۔ تو ذکر کرنے والا وہ ہوگا شکر گزار بندہ روز قیامت کے اندر۔ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز ہوگی کہ حمد والے ذکر والے بندے کھڑے ہو جائیں، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پوچھا جائے گا یا اللہ کہ حمد سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ ہیں یہ حمد کرنے والے؟ یہ حمد کرنے والے وہی لوگ ہیں جس کو میں شکر گزار بندہ کہتا تھا، جو میرا ذکر کرتے تھے۔ ذکر کرنے والے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے تھے، انہوں نے ہر حال میں ہر چیز کا شکر ادا کر دیتے تھے میرے، وہی جو کلمات اللہ نے بتایا، ہر چیز کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کے لیے جھنڈا بناؤ، روز قیامت جھنڈا بنایا جائے گا، اس جھنڈے کے لیے جمع کیا جائے گا اور گھوڑوں کی شکل میں جنت کا داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، آج تو ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے، ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ قلیل من عبادی شکور۔ تو قرآن تو حق ہے نا، کیا بولٹر میں اتنے لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کریں گے اور شکر ادا کریں گے، دل سے جو کرے گا، مجبوراً نہیں، یار جانا پڑ رہا ہے، یار چلو چلتے ہیں اب کیا کریں، یار مجبوری ہے اس وجہ سے جا رہے ہیں، وہ نہیں کتاب میں لکھ، نہیں تو ذوق اور شوق سے کرتا ہے۔ جیسے آپ کو کوئی چیز 100 پاؤنڈ دے، ایک تو ہوتا ہے ڈرامے سے شکر اور ایک دل سے کرتا ہے، دونوں فرق ہوتا ہے نا۔ آپ کو کوئی محسن ہے، اس کو پہچان جائے گا یہ دل سے میرا احسان مند ہے اس چیز کا، میں نے اس کو ادا کیا، میں نے اس کی تکلیف کو دور کیا، میں نے اس کو پیسہ دیا۔ ایک ہوتا ہے ڈرامہ، دنیا داری، وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو۔ تو ایک ہوتا ہے اللہ کی ان تمام چیزوں کو شکر ادا کرنا بذریعہ ذکر کے، تو اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ شوق سے صبح سے تیاری کرو گا، یا آج فلاں مسجد میں ذکر ہے، الحمدللہ چلتے ہیں، اور حضرت نے یہ حدیث سنائی تھی، نیتیں بدل جائیں گی، کیفیتیں بدل جائیں گی، احساس بدل جائیں گے کہ میرے جانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ جب اس میں یہ کیفیتیں اتریں گی اور یہ حالت ہوگی اور وہ چلنا شروع ہوگا، اس مجلس میں آنا شروع ہو جائے گا، اس کو لکھا جائے گا یہ شکر گزار بندہ ہے۔ نیت کچھ اور ہو، معاملہ کچھ اور ہو، اور کہے جی میں شکر گزار بندہ نہیں، اللہ تو خبیر و بصیر ہے، اس کو یہ شکر گزار بندہ نہیں ہے، یہ تو موجود دھکے سے ہے، کسی وجہ سے کسی مقصد کے لیے آیا بیٹھا ہے، اس کے دل میں یہ نہیں ہے، ثواب تو لکھ دیا جائے گا، پھر بھی مجلس بہت بڑی ہے اللہ کے ذکر کی، لیکن یہ ہے کہ شکر گزار بندہ نہیں لکھا جائے گا۔ ثواب لکھنے میں اور شکر کرنے میں بڑا فرق ہے دونوں کے اندر، یاد رکھنا۔ اس کی تب یہ لکھا جائے گا یہ تو فلاں آدمی تھا، یہ تو فلاں مقصد کے لیے آیا تھا، اس مقصد نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک بہت بڑے عمل پہ جا رہا ہوں، بہت بڑا شکر ہے یار، پھنسے ہیں ان کی کرنا، جا چلے چلتے ہیں یار، چلو یار تھوڑی دیر بیٹھ دیں گے، کام بند ہی کرنا پڑے گا، اب کیا کریں یار اس کی وجہ سے وہاں جانا ہے، اس نے کہا میں وہاں اس کے بعد تمہیں ملوں گا تو ملنا ہے، تم جانا تو پڑے گا نا مجھے۔ ایک تو یہ ہو گیا، ایک صبح سے تیاری کر رہا ہے، یار ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ذکر ہو کون سے مسجد میں رہا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ ہوتے ضرور ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے پہلے کہہ دیا قلیل من عبادی شکور، بہت کم ہوں گے، روز قیامت تک لوگ یہ کم ہوں گے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جو شکر گزار بندے کہلائے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کا اصل شکر گزار بندہ انسان کو بنا دے، ڈرامے باز نہ بنے۔ یہی وجہ ہے ہمیشہ جس نے زبان کا شکر کیا وہ زبان کبھی غیبت نہیں کرے گی۔ غیبت وہی زبان کرتی ہے
چغلی وہی زبان کرتی ہے، بدتمیزی وہی زبان کرتی ہے، جھوٹ وہی زبان بولتی ہے. زبان سب کی زبان ایک جیسی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک ہی سسٹم ہے. ایک غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، دنیا داری کی غلاظتیں کرتا ہے اسی زبان سے. اور ایک تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، محبت کی باتیں کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، حمد پڑھتا ہے. دونوں زبان میں فرق ہو گیا. کیوں کہ وہ جو کر رہا ہے یہ کام وہ شکر گزار زبان ہے، سبحان اللہ. اور دوسری زبان کام کر رہی ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ نے اس کو سزا کے طور پہ، اللہ پہ سزا دیتا ہے ایسی چیزوں کو. جو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا نہیں کرتے ان کو سزائیں عذاب گزرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ان غلاظتوں میں ڈال دیتا ہے اس زبان کو. وہ کہتا پتہ نہیں کیا کیوں میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، اسے کچھ پتہ نہیں. اسی طرح پورے وجود کے طرح سے وہ نگاہ، وہ آنکھ جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوگی کبھی بھی حرام کاری نہیں کرے گی، غلط طرف نہیں اٹھے گی، اس کو لذت ہی کہیں نہیں آئے گی، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھے گی، گندی چیزیں نہیں دیکھے گی، فضول حیات نہیں کرے گی. ہر وہ چیز جو فوربڈن ہے ہمارے اسلام کے اندر اس کو تسلیم نہیں کرے گی. کیا گندی چیز ہے، بے حیا چیز ہے، اس کو مطلب اس کا دل نہیں کرے گا میں ایسے گندے کام کروں، ایسی گندی چیزیں دیکھوں یا اس سے لذت حاصل کروں یا اس میں مزے لوں یا اٹھوں. اس کو نہیں. وجہ کیا ہے کیوں کرتی ہیں؟ اس آنکھ کا اس نے شکر ادا نہیں کیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا سسٹم ہے یہ چیز. پیٹ حرام وہی کھائے گا، لذت اس کو آئے گی پیٹ حرام کرنے جانے کی غذا کی، جو اللہ کے اس پیٹ کا شکر ادا نہیں کرتا ہوگا. اسی لیے ہے ذاکر جو ہوتا ہے الحمدللہ وہ بڑا شکر گزار بنتا ہوتا ہے. صحیح شکر کرنے والے لوگ کبھی ان کاموں کی طرف نہیں جائیں گے. کوئی مشین نہیں لگی، ان کی آنکھوں میں حیا کیوں اتر آتی ہے، ان کی زبان پہ اچھے کلمات کیوں اتر آتے ہیں، ان کے پیٹوں میں اصل چیز کیوں اترتی ہے، حرام کیوں نہیں اترتا، ان کے وجود کیوں صحیح کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کسی کو کیوں نہیں مارتے، غلاظتیں کیوں نہیں کرتے، ان کے اخلاق اتنے بلند کیوں ہوتے ہیں کہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں. یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے. وہ کیوں لوگوں کو قتل نہیں کرتے، لوگوں کو مارتے کیوں نہیں؟ اسلام کے منافی ہے چیزیں. وہ شکر گزار بندے ہیں، وہ تو لوگوں سے ہمدردی کرنے والے لوگ، وہ تو محبت کرنے والے، وہ تو کنسٹرکٹیو کب ورک کرتے ہیں کسی معاشرے کے اندر ہو، کسی جگہ بھی ہو. سوال ہی بدل تھا. اسلام یہ دو متضاد چیزیں ہیں. میری بات سمجھ لیں آپ، یہ وجہ ہے. اسلام اور ان دونوں چیزوں کو ملا دینا سب سے بڑا ظلم ہے. یہ تو ایسے آپ کو کہا جی اندھیرا اور روشنی جو ہے، میں کہوں جی لائٹ بجھا دیں، اب کہوں جی اندھیرا روشنی مل گیا، تو مل سکتا ہے؟ اسلام اور یہ دہشت گردی، یہ ظلم، یہ باتیں، یہ بمباری کس طرح مل سکتی ہیں؟ وہ کوئی اور ہی ہوں گے، یہ کوئی اور لوگ ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے ایک مسلمان میں اور ان قسم کے لوگوں کے اندر. یہ مل نہیں سکتے کبھی. جو ذکر کرنے والا ہوگا، جو اللہ کا شکر کرنے والا ہوگا، وہ ایک مطمئن انسان ہوگا، پرسکون، اتنا پرسکون انسان ہوگا. ایک کافر کوئی کسی مذہب کا ہو، وہ اس سے ہاتھ ملائے گا، اس کو دیکھے گا، اللہ اس کو سکون آنا شروع ہو جائے گا. میں نے 10 سال 15 سال سٹال کیے. میں استغفر، میں اپنی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نیک ہوں یا کچھ ہوں، تو آپ لوگوں کی جوتوں کی خاک بھی نہیں، لیکن میں ایک اسلام اور مسلمان کی بات کر رہا ہوں. نماز پڑھ لینا، بھائی کوشش کرنا، نیک کام کرنا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے نا. اس حساب سے بات کروں. میں کوئی بزرگ اس چکر میں نہ پڑا ہے، بزرگ کی بات کر رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں اسلام کی. 15 سال میں نے آن ڈے سیٹرنگ کے اندر بزنس کیا، دکان پر. ادھر یہودی، ادھر سکھ، ادھر سے پوچھ سکتے ہیں. یہ تو میں اسلام کا ایک منظر دکھا رہا ہوں آپ کو. آپ یہ دیکھیں آج اسلام کو جو پکچر ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ یہ جہاں بم پڑ گیا یہ مسلمان، اس نے جا کے بلڈنگ اڑا دی یہ مسلمان، جس ملک کا کھا رہے ہیں، جس میں بیٹھ رہے ہیں اس کو برباد کر دیا یہ اسلام. یہی کہا جا رہا ہے نہیں کہا جا رہا. اب یہ دیکھیں میں آپ کو اسلام بتاتا ہوں. 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، حضرت سے تعلق تھا، نیک ذکر شکر کر لیتا تھا تھوڑا بہت جیسا آپ بھی کر لیتے. ہوا کیا، اس 10 سال کے اندر میں نے بڑے نظارے دیکھے، اسلام کے نظارے دیکھے، اصل اسلام دیکھا. قسم خدا کی، میں قسم کھا کہتا ہوں، سکھ، یہودی، کرسچن، مسلمان، ہر آدمی میرے پاس دعا کے لیے آتا تھا. آپ قسم کھا کہتا ہوں. میرے پاس عورتیں جن کو کوئی مسائل ہوتا تھا، یہودیوں کو جن کو دشمنی کرتے ہیں، بتاؤ میرے پاس کہتی، مجھے کہتی میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کے پانی دم کر کے دے دیں. سکھ، عیسائی، ہندو، ساری دنیا میرے پاس آتی تھی اور آج بھی گواہ ہیں لوگ. اور میں ان پہ قرآن پڑھ کے دم کرتا تھا اور ان کو شفا دیتا تھا. سبحان اللہ. کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ یہ دہشت گرد ہے،
یہ ظلم کرتا ہے. خدا کی قسم میں نے سنا اگر کوئی شخص میرے خلاف اپنے ہی آدمی، یہ ہمارے میں عادت ہے، اپنی آدمی کاٹتے ہیں. یہ جو کام کر رہے ہیں نا سارے، یہ کون ہے؟ ہماری لوگ ہیں. وہ کان بھرتے ہیں جا کے، جی اسلام یہ ہو رہا ہے، یہ پڑھا، یہ ماما پہنتا ہے، یہ داڑھی رکھتا ہے، یہ پڑھا. وہ اپنے کمائی کے لیے ان لوگوں نے برباد کی ہے. میں وہاں کھڑا رہا ہوں، اگر کوئی اپنی آدمی جا کے چگلی کرتا تھا یہ ایسا ہے ویسا ہے، خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میرے مدد کرنے والے اور ان سے لڑنے والے، ان کے منہ توڑنے والے غیر مذہب کے لوگ ہوتے تھے کہ تم بکواس کرتے ہو اس شخص کے بارے میں، ہم تمہارا منہ توڑ دیں، ہم جانتے ہیں. میں نے کئی ہندو سکھوں کو اپنی وجہ سے لڑتے دیکھا لوگوں کے ساتھ. وہ لڑ رہے ہیں جو سما کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ کہتا حضرت یہ آپ ہی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، یہ ایک شخص جو تھا آپ کو برا کر رہا تھا، اس کو مارے کہ تو کس طرح بکواس کرے، اس شخص کو تو برا کرے. دیٹس دی اسلام. یہ گندے انسان کا اسلام ہے. اور جو اصل اسلام ہوگا، جو قرآن والا اسلام ہوگا، سبحان اللہ، اس کی خوشبو کیا ہوگی مجھے بتایا. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یس رائٹ. تو بات کہاں چلی گئی؟ بات تھی اللہ کے ذکر کی. اگر ہم اللہ کے ذکر کے شکر گزار بندے بن جائیں، زبان کچھ اور ہو جائے، نگاہیں کچھ اور ہو جائیں، ہاتھ کچھ ہو جائیں، وجود کچھ ہو جائیں، الحمدللہ رہ دنیا میں رہیں گے اور جنت رہی ہوگی ہماری. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ ذکر کرنے سے بندہ شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے. وہ اتنا قریب اللہ تعالیٰ کے ہو جاتا ہے، اتنا کہ وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. حدیث ہے کہ اتنا بلند ہو جاتا ہے ذکر کرتے کرتے، کیونکہ شکر گزار بندہ ہوتا ہے. ہر لمحے جب آپ ذکر کرتے ہیں، وہ ہر لمحے آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے. اللہ کے ایک احسان بندے، ایک سانس اوپر جا رہا ہے، کس کا احسان ہے؟ یہ ایک سانس ہی ہوگا جو نیچے نہیں آئے گا، جس پہ جمپ ماریں گے ڈاکٹر کھڑے ہو گئے. ایک سانس کے لیے نا، ایک سانس کے لانے کی کوشش کریں گے زندہ ہو جائے، ایک سانس کے لیے وہ نہیں آ رہا. تو کس کا احسان ہے جو اوپر جا کے نیچے سانس آ رہا ہے؟ میرے رب کا احسان ہے. نیچے سے اوپر جا رہا ہے، کس کا احسان ہے؟ میرے رب کا احسان ہے. تو اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس وجہ سے کہا ہے کہ اتنا احسانات تیرے ہیں میرے تجھ پر، یہ ہر لمحے چاہیے کہ تو اللہ کا ذکر، ایک سانس بھی تیرا احسان نکلے تو ذکر سے غافل ہو، تاکہ تو میری کتابوں میں شکر گزار بندہ لکھا جا سکے. اس کو ہمارے ذکر سے کیا تعلق؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ یہی تو تفلحون ہے کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو تیرا مقام شکر گزار بندوں میں جو سب سے بلند مقام ہوگا وہ مقام تجھے عطا کیا جائے گا. یہ ذکر ایسی چیز ہے. دنیا بن رہی ہے، ساتھ میں ساتھ کیا ہو رہی ہے؟ آخرت بھی بن رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے وہ اتنا بلند کر دیتا ہے انسان کو، اتنا اونچا کر دیتا ہے انسان کو، اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ دنیا کے نظر میں تو اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے. دنیا نہیں جان سکتی کہ یہ روحانی چیز ہے نا، کہ اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا. ایک ذکر کرنے والے کا مقام کتنا بلند نہیں جان سکتا کوئی. اسے کیا پتا؟ نبی کو نہیں پہچان سکتے جو قرآن بتاتا ہے کہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے. اعتراض ہو رہے ہیں نبی پر، ہماری طرح بازاروں میں گھومتا ہے، ہماری طرح شادی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے ایسے نبی ہے، ہونا چاہیے کہ پیچھے پیچھے فرشتے جا رہے ہیں اور جناب دھوم مچ رہی ہو، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، نبی آ رہا ہے، یہ تو اس پہ وہی اتر رہی ہے. اعتراض یہی تھا نا. یہی روحانی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. روحانی جب بلندی ہوتی ہے تو دنیا کے نزدیک وہ عامین آدمی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. لیکن بلند کیا ہوتا ہے؟ اس کی بلندی کون دیکھتے ہیں؟ ملائکہ اور فرشتے دیکھتے ہیں. واقعی نہیں ہمارے ان کو دیکھ سکتے. ایک ذکر کرنے والے کی بلندی کو آپ نہیں دیکھ سکتے. دنیا تو وہی کرے گی، تو ایسا ہے تو جی کھاتا پیتا ہے تو اڑتا پھرتا ہے. لیکن ملائک ثبوت حدیث سے دیتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی حقیقت کو پہچانے اس بلندی پہ ہوتا ہے کہ فرشتے ملوک آسمان کے فرشتے وہ بھی بستر سے نہ اٹھے تو فرشتے پہ آ کر سے مسافہ کرتے ہیں، شیک کرتے ہیں اس کے ساتھ. روحانی ہوتا ہوگا کوئی شیک ہینڈ، اس کی تاثرات ہیں. کیا میں بتاؤں آپ کو کیا تاثرات ہے؟ ادھر سے آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے. بتاتا ہوں کیا چیز ہے. جب انسان صبح اٹھتا ہے تو کئی رنگوں میں اٹھتا ہے، جاتا ہے بستر میں تو کئی رنگوں کے ساتھ جاتا ہے. کسی کانوں میں کچھ ہول لگا ہوتا ہے نا سر. کسی کی نگاہیں کس طرف ہوتی ہیں، بستر میں جا رہا ہوتا ہے، چل رہی ہوتی ہیں چیزیں جناب، مشینیں ادھر ادھر کام ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی کچھ دیکھ کے جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا سبحان اللہ. اور کوئی جو بستر میں جاتا ہے یا اٹھتا ہے تو اس کے زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. فرق ہو گیا دونوں میں. ان دونوں کا جو فرق کیا ہے، جو اس طریقے سے جاتا ہے اس پر یہ کیفیت تاری ہوتی ہے. وہ مصافہ ملائک ہوتا ہے، مصافہ کر رہے ہوتے ہیں فرشتے اس کے ساتھ. اس وقت اس میں جھجری چھائی ہوتی ہے، اس میں کیفیت تاری ہوتی ہے، ایک سرور ہوتا ہے. یہ مصافہ ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ.
تو بھائی اللہ کی کتاب سچ، قرآن سچ، ہم ہی ہیں جو اس چیز کو تسلیم کرتے. تو اللہ کا ذکر جو ہے بہت بلند چیز ہے. الحمدللہ آج بہت اچھی کیفیت کی بات ہوئی ہے کہ بہت بلندی پہ جو انسان کو ذکر لے جاتے ہیں وہ کیا ہے، انسان کو شکر گزار بندہ بنا دیتا ہے، جو کہ بہت مشکل چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. آپ کو کچھ ٹائم میں نے لے لیا لیکن مجھے گفتگو میں اپنے لیے مزہ آ رہا تھا، میں نے اس کو بڑھا دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب. آمین.